السلام علیکم سامعین، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں منزل اور مسافر قسط نمبر 2۔ میری زندگی میں ایک اور لڑکی عائشہ سے پہلے داخل ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ میرے تعلقات عائشہ والے نہیں تھے۔ وہ ایک بڑے ذمہ دار کی بیٹی تھی۔ اپنے علاقے میں اس کی خاصی زمین تھی۔ 5-6 ایکڑ میں اس کا سبزیوں کا باغ تھا، جس میں ناشپاتی، خوبانی اور آلوچی کے بہت سے درخت تھے۔ سبزیوں کو پانی دینے کے لیے رہٹ تھا۔ اس ذمہ دار کی نہری علاقے میں بھی انگریزوں کی دی ہوئی 2-3 مربع اراضی تھی۔ اسے میں راجہ کہوں گا، اور اس کی بیٹی کا جو کچھ بھی نام تھا وہ مجھ تک ہی رہنے دیں۔ کہانی میں اس کا نام واجدہ لکھوں گا۔ راجے کے خاندان کی روایت یہ تھی کہ روپیہ، پیسہ اور اناج گھر میں جتنا بھی آئے کم ہے، تعلیم کا ایک لفظ بھی گھر میں داخل نہ ہونے پائے۔ یہ لوگ جتنے ان پڑھ تھے، پگڑیوں کے شملے اتنے ہی اونچے رکھتے تھے۔ یہ اپنے آپ کو اونچی ذات کی وجہ سے چھوٹی ذاتوں کو نیچ سمجھتے تھے۔ ان کے اونچے پن میں جو نیچ پن تھا، یہ انہوں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں ذرا چھوٹی ذات کے خاندان کا فرد تھا۔ میں نے میٹرک پاس کر لی تو کبھی کبھار یہ راجہ صاحب مجھے اپنے گھر بلا لیا کرتے اور ساتھ حکم دیتے کہ قلم، دوات اور کاغذ لیتے آنا۔ میں چلا جاتا۔ اوئے آ گیا تو؟ راجہ ایسے لہجے میں کہتا جیسے آقا اپنے غلام کو حکم دیتا ہے۔ قلم، دوات اور کاغذ لایا راجہ جی۔ خط لکھ لے گا؟ لکھ لوں گا، دیکھتا تو کس طرح لکھتا ہے۔ راجہ طنزیہ لہجے میں کہتا، تو اتنا لائق کہاں سے آ گیا؟ لکھ۔ جناب راجہ صاحب خود چٹے ان پڑھ، اردو بھی نہیں بول سکتے تو مجھ سے خط لکھوا رہے ہیں اور تھوڑے تھوڑے وقت سے کہے جا رہے ہیں تو بڑا نالائق ہے یار۔ اور کبھی کہتے، معلوم ہوتا ہے تو نے چھولے دے کر 10 جماعتیں پاس کی ہیں۔ مجھ میں اتنی جرت نہیں کہ میں اسے کہتا، راجہ جی آپ تو کورے ان پڑھ ہیں۔ دراصل راجے کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ ان پڑھ ہے، یا یہ کہ وہ ان پڑھ ہی ہے لیکن مجھ سے مروب نہیں کہ میں میٹرک پاس ہوں۔ پھر اس راجے کے گھر میں انقلاب آ گیا۔ اس کا بڑا بیٹا 13-14 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ دوسری جماعت سے بھاگ گیا اور اس نے پڑھنے سے ایسی توبہ کی کہ پھر کبھی اسکول نہ گیا۔ اس کا چھوٹا بیٹا 8 سال کا ہو گیا تھا۔ اس نے اسکول میں داخل کرایا ہی نہیں۔ سنا تھا راجے نے 2-3 بار کہا تھا، تعلیم حاصل کریں، چھوٹی ذاتوں والے جنہوں نے نوکریاں کرنی ہیں، ہماری اولاد ان پڑھی رہی تو پھر بھی حکم ہی چلائے گی۔ راجے کے گھر میں نہ جانے کیسے ہی انقلاب آ گیا کہ اس نے چھوٹے بیٹے کو اسکول میں داخل کرا دیا۔ اس وقت اس کی بڑی بیٹی کی عمر 17-18 سال تھی۔ باپ نے بیٹوں کو نہیں پڑھایا تھا، بیٹی کو پڑھانے کی تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن ایک روز راجے نے مجھے گھر بلا کر حیران کر دیا۔ آج سے میں تمہیں ایک ڈیوٹی دے رہا ہوں، راجے نے کہا، واجدہ کو پڑھانا ہے۔ یہ اسکول میں تو داخل نہیں ہو سکتی، اسے تم گھر پڑھا دیا کرو۔ تمہیں جو وقت ملے گا اس وقت آ جایا کرو اور 2-3 گھنٹے لڑکی کو پڑھا دیا کرو۔ قاعدہ، تختی اور قلم دوات کا بندوبست میں کر دوں گا۔ راجے نے یہ نہ کہا کہ وہ مجھے اس کام کی اجرت دے گا یا نہیں۔ اس کا انداز بڑے لوگوں والا تھا اور وہ مجھے حکم دے رہا تھا۔ میں نے گھر آ کر اپنے والدین کو بتایا تو والد صاحب نے اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا، یہ بڑے لوگ ہیں اور بد دماغ بھی ہیں، ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہے، تم ویسے بھی فارغ ہو، وہاں چلے جایا کرو۔ مسلمانوں کی پسماندگی اور بدنصیبی کا یہ حال تھا کہ وہ اس دور میں بیٹوں کو بھی تعلیم سے دور رکھتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ہندو اور سکھ اپنی بیٹیوں کو بھی اسکولوں میں پڑھاتے تھے۔ میں حیران تھا کہ راجہ اپنی بیٹی کو کیوں پڑھانا چاہتا تھا۔ میں راجے سے یہ وجہ معلوم نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اگلے روز واجدہ کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کی بہت بڑی حویلی تھی۔ اس میں چھوٹا سا ایک کمرہ تھا جس میں ایک پلنگ اور 2 کرسیاں تھیں۔ واجدہ کے باپ نے ہم دونوں کو اس کمرے میں بٹھا دیا۔ دیکھ بچے، راجے نے کہا، تم نے اسے اس قابل بنا دینا ہے کہ یہ خط پتر لکھ لیا کرے۔ ہاں راجہ جی، میں نے کہا، میں اسے اس قابل بنا دوں گا۔ راجہ جی ہمیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ واجدہ میرے لیے اجنبی نہیں تھی، نہ میں اس کے لیے اجنبی تھا۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے دور نہیں تھا۔ ان کی گلی تنگ تھی، ہماری گلی بہت کشادہ تھی، اس لیے زیادہ تر بچے ہماری گلی میں آ کر کھیلا کرتے تھے۔ ان میں واجدہ بھی ہوتی تھی۔ وہ 13-14 سال کی عمر تک ہماری گلی میں کھیلتی رہی تھی۔ ان کے ہاں لڑکیوں کو پردے میں بٹھانے کا رواج نہیں تھا۔ ذرا اور بڑی ہو کر واجدہ نے گلی میں کھیلنا چھوڑ دیا، پھر بھی وہ دوسرے یا تیسرے دن نظر آ جاتی اور ہم ہنستے مسکراتے ایک دوسرے سے خیر خیریت دریافت کرتے تھے۔ اب واجدہ کی عمر 17 سے کچھ اوپر ہو گئی تھی۔ وہ تو بچپن ہی سے خوبصورت تھی، لیکن 17 سال کی عمر میں اس کے حسن میں جو نکھار آیا وہ دیکھنے اور محسوس کرنے والا تھا۔ کم از کم میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کا قد کاٹ میں اپنی سی ایک کشش تھی، رنگ گورا، چہرے کے نقش دل فریب اور گردن لبوتری تھی۔ وہ گھریلو لڑکیوں کی طرح شرمیلی اور گھٹی گھٹی نہیں تھی۔ وہ چونکہ اونچی ذات کی لڑکی تھی، اس میں اپنے باپ کی طرح تکبر اور غرور تھا۔
اس میں بات کرنے کی جرت تھی اور پورے اعتماد سے بات کرتی تھی۔ اگر میں کہوں کہ وہ شہزادی تھی تو اس میں مغالبہ آرائی نہیں ہوگی۔ مجھے یہی خطرہ نظر آ رہا تھا کہ وہ مجھ پر حکم چلائے گی اور مجھے چھوٹی ذات کا لڑکا سمجھ کر اپنا نوکر سمجھے گی۔ میں نے اسے پڑھانا شروع کر دیا۔ میرا یہ خطرہ اس نے پہلے دن رفع کر دیا کہ وہ مجھے اپنا نوکر سمجھے گی۔ اس نے میرے ساتھ بچپن والی بے تکلفی شروع کر دی۔ تمہیں پڑھنے کا خیال کیسے آ گیا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے ہوش سنبھالتے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں پڑھوں گی۔ اس نے جواب دیا، ابا مانتے ہی نہیں تھے، مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ ابا نے اب مجھے پڑھنے کی اجازت اس لیے دی کہ مجھے جس گھر میں دے رہے ہیں اس گھر میں تھوڑی بہت تعلیم ہے اور جس کے ساتھ مجھے باندھا جائے گا وہ فوج میں ناٹک ہے۔ اس نے 9 جماعتیں پڑھی تھیں۔ سنا ہے فوج میں اس نے اتنے امتحان پاس کر لیے ہیں کہ اسے بڑی جلدی اگلا عہدہ مل جائے گا۔ ابا کو اب خیال ہے کہ مجھے کچھ پڑھ لکھ لینا چاہیے، نہیں تو ہمیں سسرال سے تانا ملے گا کہ شہر میں رہتے ہیں۔ اللہ نے دیا بھی ہے اور بچوں کو الف سے بے بھی نہیں پڑھائی۔ تم اتنی جلدی تو خط پتر لکھنے کے قابل نہیں ہو سکو گی، میں نے کہا۔ میری شادی اتنی جلدی تو نہیں ہو رہی، واجدہ نے کہا۔ میں جب تک پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں ہو جاؤں گی شادی نہیں کروں گی۔ میں اس کی شادی کے متعلق اس سے زیادہ بات نہ کی۔ میں اس کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن چند ہی دنوں میں وہ میرے ساتھ بہت ہی فری ہو گئی اور ایسی فضا پیدا کر دی کہ میں اس کے ساتھ بے تکلف ہو گیا۔ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ بے تکلفی عائشہ والی نہیں تھی، واجدہ کی بے تکلفی اور وقار اور خود اعتمادی تھی۔ تم اتنے بدھو اور بھلے مانس تو نہیں، ایک روز اس نے مجھ سے کہا، لیکن میں تمہارے ساتھ ذرا کھل کے بات کرتی ہوں۔ تم کچھوے کی طرح سوڑ کر جاتے ہو۔ کیا تم مجھے اس قابل نہیں سمجھتے کہ میں تمہارے ساتھ اپنے دل کی اور اپنے دکھ سکھ کی بات کروں؟ ہاں واجدہ، میں نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، میں سکڑ جاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنی جگہ اور اپنی اصلی ٹھکانے پر رکھنا چاہتا ہوں۔ تمہارے خاندان کے مقابلے میں ہم چھوٹے لوگ ہیں، تمہارے ابا مجھے اپنا نوکر سمجھتے ہیں۔ تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ میں تمہیں کیا سمجھتی ہوں؟ اس نے کہا، تمہارا تعلق میرے ساتھ ہے۔ اور اس نے رک کر کہا، تم مجھے بالکل اپنے لگتے ہو۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ مجھے اپنے دل کی ہر بات تمہارے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس نے یہ بات ایسے جذباتی انداز میں کی تھی کہ میں پگھل کر اس کے سانچے میں ڈھل گیا۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور میں اس حقیقت کو چھپا نہیں سکتا تھا کہ مجھ پر اس کی خوبصورتی کا سحر طاری تھا، لیکن میری نیت میں ذرا سا بھی فطور نہیں تھا۔ جو دن گزرتے جا رہے تھے واجدہ مجھے اپنے قریب کرتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی میرے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ میں اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کر رہا تھا۔ واجدہ کے باپ نے کہا تھا کہ میں واجدہ کو اردو پڑھا لکھا دوں، لیکن میں نے اسے انگریزی پڑھانی بھی شروع کر دی۔ اس وقت انگریزی 5ویں جماعت سے شروع ہوتی تھی۔ میں نے واجدہ کو الف بے کے ساتھ ABC بھی پڑھانی شروع کر دی۔ واجدہ کو پڑھنے کا شوق تھا، اس کا دماغ بھی اچھا تھا، وہ تیزی سے لکھنا پڑھنا سیکھ رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم دونوں ایسی محبت کی زنجیر میں جکڑے گئے جس کا جسموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں پہلے اسے 1.5 کبھی 2 گھنٹے پڑھایا کرتا تھا، اب 3 گھنٹے پڑھانے لگا۔ ہم ایک دوسرے میں تحلیل ہو کر رہ گئے، دنیا کی ہوش نہ رہی، لیکن میں نے واجدہ کی پڑھائی میں کوتاہی نہ کی۔ ہمیں چھپ چھپ کر کہیں اور ملنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہم ہر روز 3 گھنٹوں کے لیے کمرے میں تنہا بیٹھ سکتے تھے، ہمیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا۔ ہم کہیں اور ملنے کی ضرورت تب محسوس کرتے کہ ہماری نیتیں خراب ہوتی۔ واجدہ، ایک روز میں نے کہا، ہم دونوں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ میں تھوڑے عرصے پر تمہاری شادی ہو جائے گی، تم اپنے خامد میں گم ہو جاؤ گی اور میں کڑنے اور سڑنے کے لیے رہ جاؤں گا۔ میری شادی اتنی جلدی نہیں ہوگی، واجدہ نے کہا، اور میری شادی اس شخص کے ساتھ نہیں ہوگی جس کے لیے مجھے تیار کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مجھے پڑھایا جا رہا ہے۔ کوئی تمہاری سنے گا؟ میں نے پوچھا۔ کوئی تمہاری مرضی پوچھے گا؟ کوئی نہ سنے، اس نے کہا، کوئی نہ پوچھے۔ میں ایک بار پھر ضد پر آ گئی تو تم بھی دیکھ لینا۔ کیا تمہاری اپنی کوئی بھی پسند، کوئی مرضی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں حیران ہوں کہ یہ سوال تم پوچھ رہے، اس نے کہا۔ کیا میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور کی ہو سکتی ہوں؟ مجھ پر تو جیسے سکتہ سا طاری ہو گیا۔ یہ ایک اٹل حقیقت تھی کہ وہ مجھے دیوانہ وار چاہتی تھی اور میں اس کی محبت میں پاگل ہوا جا رہا تھا، لیکن یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں واجدہ کے ساتھ شادی کروں گا۔ ذاتوں کی اونچ نیچ ایک ایسی وسیع اور گہری خلیج تھی جسے عبور کرنا کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ تمہیں چپ کیوں لگ گئی ہے؟ واجدہ نے پوچھا۔ نہیں، میں نے اکھڑی ہوئی آواز میں کہا، میں چپ نہیں ہوں، تمہاری باتیں سن رہا ہوں۔ وہ بھانپ گئی کہ میں گھبرا اور بوکھلا گیا ہوں۔ تم کچھ اور ہی سوچ رہے ہو، اس نے کہا۔ کس سوچ میں گم ہو گئے ہو؟ میں اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی، باتوں کا رخ پھیرنا چاہا، لیکن اس روز وہ فیصلہ کرنے پر آئی ہوئی تھی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، اس نے جذباتی انداز سے کہا، میری شادی تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس کا انداز تو جذباتی تھا، لیکن لہجہ ایسا ڈوتوک میں بول نہ سکا۔ اس کا ایک بازو میری کمر میں اور میرا ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اس کے وجود میں تحلیل ہو گیا ہوں۔ میں ابھی نوجوان تھا، مجھ پر بھی جذبات کا نشہ طاری ہو گیا۔
پھر وہی ہوا جو نوجوانی کی نادان عمر میں محبت کرنے والے کیا کرتے ہیں۔ عہد و پیمان، کبھی نہ جدا ہونے کی قسمیں، گھروں سے بھاگ کر کہیں جانے کا عزم، ایک ساتھ جینے کا اور مرنے کا حلف۔ میں کوئی ایسا گیا گزرا اور بزدل تو نہیں تھا کہ پیٹھ دکھا تھا۔ ایک لڑکی ایسی غیر معمولی دلیری کا مظاہرہ کر رہی تھی تو میں نے دل میں عہد کر لیا کہ میں اس سے زیادہ دلیر بن کر دکھاؤں گا۔ آج اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو شرمساری الگ اور پچھتاوا الگ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بڑھاپے میں انسان جوانی کی حسین یادوں کے سہارے بڑھاپے کی اذیت سے محفوظ رہتا ہے۔ دل فریب تصور بڑھاپے کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ لیکن میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ واجدہ اور اس کے والہانہ پیار سے بڑھ کر اور حسین یاد کیا ہوگی، مگر جب یہ یاد ذہن میں انگڑائی لیتی ہے تو میرے بوڑھے نہیں وجود میں بھونچال آ جاتا ہے۔ یہ حسین یاد اسی طرح بڑی ہی بھیانک یادوں میں دم توڑ جاتی ہے جس طرح رات کی تاریکیوں کو روشن کرنے والے چاند کو سیاہ کالی گھٹا نگل لیا کرتی ہے۔ انہی دنوں عائشہ میری زندگی میں داخل ہوئی۔ جی ہاں، آپ مجھ پر الزام عائد کریں گے کہ میں نے واجدہ کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ میں آپ سے اتنی سی عرض کروں گا کہ اس وقت میری عمر کو دیکھیں۔ نو عمری کا زمانہ تھا، نہ تجربہ کاری تھی، جذبات بے لگام ہو جاتے تھے۔ اس عمر میں ہر ایڈونچر اچھا لگتا ہے۔ یہ بھی سوچیے کہ میں بھلا مانس ہوتا، اصولوں کا پابند ہوتا تو اس سنسنی خیز کہانی کا کردار نہ بنتا جو میں سنانے لگا ہوں۔ کہانی ایک یا ایک سے زیادہ انسانوں کی حماقتوں یا خرمستیوں سے بنا کرتی ہے۔ کہانی اس وقت بنتی ہے جب کوئی آدمی فریب کاروں اور جھوٹ بولنے والوں کی محفل میں بیٹھ کر سچ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ میں اپنے متعلق کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں یہ تھا وہ تھا، البتہ یہ دعویٰ ضرور کروں گا کہ میں کہانی سنانے کے معاملے میں 100% صداقت پسند ہوں، دروغ گوئی اور مبالغہ آرائی نہیں کروں گا۔ عائشہ کی ساری بات سنا چکا ہوں۔ اس کے ساتھ جو میرے تعلقات بن گئے تھے وہ مینوان سنا دیے ہیں۔ اس نے جس فریب کاری سے اپنے خاوند سے طلاق لی تھی وہ بھی سنا دی ہے۔ اب یہ سنانا باقی ہے کہ میں نے واجدہ کو بے خبر رکھا تھا کہ میں اپنے نئے مزاروں کے گھر جایا کرتا ہوں۔ اسے یہ سنایا تھا کہ مزاروں کی بہو پر جن آتا ہے، یہ بھی بتایا کہ جن کیا کہتا ہے۔ مجھے اپنے آپ پر فخر کیا کرتا تھا کہ بیک وقت 2 نوجوان لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں۔ میں یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس دوران جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ ہمارے بزرگ جنگ کی خبریں سنایا کرتے تھے۔ میں نے ان خبروں میں کبھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ جنگ یورپ میں شروع ہوئی تھی۔ یورپ کے ساتھ کم از کم میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں واجدہ کو اردو اور انگریزی پڑھاتا رہا اور جرمنی نے فرانس پر قبضہ کر لیا۔ ایک روز پتہ چلا کہ واجدہ قرآن مجید پڑھنا بھی نہیں جانتی۔ میں نے اسے پہلا پارہ پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک روز میں نے واجدہ کو پڑھانے کے لیے قرآن مجید سامنے رکھا تو واجدہ نے میرا دایاں ہاتھ پکڑ کر قرآن مجید پر رکھ دیا اور میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ قسم کھاؤ کہ تم میرے ساتھ شادی کرو گے، اس نے کہا۔ میں گھر سے بھاگ جاؤں گی تو تم میرا ساتھ دو گے اور مجھے دھوکہ نہیں دو گے۔ ہوش کی بات کرو واجدہ، میں نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ نہ مجھے گناہگار کرو نہ خود گناہگار بنو۔ کیا تم قرآن مجید کی قسم کو کھیل تماشے سمجھتی ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا اور پیٹھ نہیں دکھاؤں گا۔ میں بھی قسم کھاؤں گی۔ ہم دونوں مجبور ہیں واجدہ، میں نے کہا۔ ہو سکتا ہے ہم قسم پوری نہ کر سکیں۔ انسان فرشتہ نہیں، نہ جن ہے کہ نہ ممکن کو ممکن کر دکھائے۔ میں یہ قسم کھا سکتا ہوں اور کھاتا ہوں کہ شادی سے پہلے تمہارے ساتھ پاکیزہ تعلقات رکھوں گا، پاک محبت کروں گا۔ تم بزدل ہو، اس نے کہا اور قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ جس شخص کے ساتھ میری شادی کی جا رہی ہے میں اسے قبول نہیں کروں گی۔ اگر مجھے زبردستی اس کی بیوی بنا دیا گیا تو میں اسے دل سے خامی نہیں مانوں گی۔ میں تمہارے سوا کسی اور کو خامی تسلیم نہیں کروں گی۔ میں اندر باہر سے کانپ گیا۔ مجھ پر ایسی گھبراہٹ طاری ہو گئی کہ جیسے کسی بڑی ہی خوفناک چیز نے میرے دل کو اپنے پنجوں میں جکڑ لیا ہو۔ واجدہ کی برادری کا ایک ادھوڑی عمر آدمی تھا جو اپنی ذات و برادری کے دوسرے آدمیوں کی طرح شملہ اونچا اور گردن اکڑا کر رکھتا تھا اور دوسری ذاتوں کے لوگوں کے ساتھ اس طرح تکبر اور غرور سے بولا کرتا تھا جیسے وہ اس کے غلام ہو۔ اسے جوڑوں میں درد شروع ہوا جو علاج کے باوجود بڑھتا گیا اور 3 مہینوں بعد اس کا یہ حال ہو گیا کہ اس کے ہاتھ مڑ گئے، انگلیاں ہتھیلیوں کی طرف مڑ گئی، ٹانگیں آدھی دوہری ہو گئی۔ یہ گھٹنوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے اسے اس پوزیشن میں سرکتے دیکھا جس طرح آدمی اکڑو بیٹھتا ہے۔ اس کا رنگ سیاہ اور عجیب طرح سے پھیکا ہو گیا تھا۔ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا، کبھی قرآن مجید کی قسم نہ کھانا، یا اللہ مجھے بخش دے۔ میں نے قسم توڑ دی تھی۔ یہ تو مشہور ہو گیا کہ اس نے قرآن مجید کی قسم کھا کر توڑی، لیکن یہ پتہ نہ چل سکا کہ اس نے کیا قسم کھائی تھی۔ اس کی رونت ختم ہو گئی اور ہم نے اسے گلی میں خلیز کیڑے کی طرح رینگتے دیکھا۔ 1 سال بعد وہ مر گیا۔ اب واجدہ نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا لی تو میرا دل بیٹھنے لگا اور میں محسوس کرنے لگا جیسے مجھ پر غشی طاری ہو جائے گی۔ یہاں میں ایک بات کہوں گا، یہ تو ایک واقعہ ہے جس کا میں عینی شاہد ہوں۔ ایک شخص نے قرآن مجید کی قسم کھا کر توڑی اور وہ کسی اذیت میں مبتلا ہو کر کیسی بری موت مرا۔
ایسے 3-4 واقعات اور بھی سنے تھے۔ یہ ایک عقیدہ تھا کہ جس نے قرآن مجید کی قسم کھا کر توڑی وہ لوگوں کے سامنے بڑے ہی بھیانک اور عبرتناک انجام کو پہنچا۔ آج میں یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں، حکومت اور معاشرے میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ کیا لیڈر اور کیا عوام اللہ، رسول اور قرآن مجید کی قسمیں بے دھڑک کھاتے اور اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، لیکن ان پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ عذاب اگر نازل ہوتا بھی ہے تو ان پر ہوتا ہے جو ابھی تک سچ اور دیانتداری کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ دانشور کہتے ہیں کہ قوم پر عذاب گرنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ عذاب کیا کم ہے کہ قوم پر وہ حکمران مسلط ہوتے چلے آ رہے ہیں جو خود تو عیش و عشرت کرتے اور قوم کو فاقہ کش بناتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا یہ عذاب نہیں تھا کہ مشرقی پاکستان میں بھائی نے بھائی کا خون بہایا اور ملک آدھا رہ گیا؟ اور کیا یہ عذاب نہیں کہ ملک کی آدھی آبادی دوسری آبادی کو ڈاکہ زنی، رہزنی اور رشوت خوری کے ذریعے لوٹ رہی ہے؟ لوگ اس طرح قتل ہو رہے ہیں جیسے مکھیاں ماری جاتی ہیں۔ کسی عورت کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کر ڈالی۔ سمجھنے والوں کے لیے عذاب الہی ہے، اور جو نہیں سمجھنا چاہتے ان کے لیے یہ واقعات اور بعض کے لیے دلچسپ خبریں ہیں۔ میں اپنے وقتوں کی بات کر رہا ہوں۔ واجدہ نے جذبات کے غلبے میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر ایسی قسم کھا لی جسے وہ پورا نہیں کر سکتی تھی۔ میں اب یہی توقع رکھ سکتا تھا کہ واجدہ یہ قسم پوری نہ کر سکی تو اسے دنیا میں سزا ملے گی، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ 1 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا۔ یوں لگا جیسے وقت اڑاتا ہوا آگے نکل گیا اور ہمیں کانو کان خبر نہ ہوئی۔ میں اور واجدہ ایک دوسرے میں ایسے گم ہو گئے تھے کہ گرد و پیش کا کچھ ہوش نہیں رہتا تھا۔ ہوش رہتا تو صرف اتنا کہ میں نے واجدہ کو پڑھانا ہے۔ میں اسے دلچسپی سے پڑھاتا اور وہ شوق سے پڑھتی تھی۔ اس عرصے میں اس نے اس حد تک اردو لکھنا شروع کر دی تھی کہ اچھا خاصا خط لکھ سکتی تھی۔ ہمیں اچانک پتہ چلا کہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ ایسے لگا جیسے ہم بڑے ہی حسین خواب سے جگا دیا گیا ہو۔ یہ یوں ہوا تھا کہ ایک روز میں واجدہ کو پڑھانے گیا تو واجدہ کو کسی اور ہی مزاجی کیفیت میں دیکھا۔ میں نے پوچھا، میری بات پکی کر دی گئی ہے؟ اس نے کہا، کل لڑکی کی ماں اور اس کا باپ آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لڑکا کسی بھی وقت جنگ پر چلا جائے گا، اس لیے شادی جلدی ہو جانی چاہیے۔ اب وہ لوگ کسی بھی وقت دن مقرر کرنے آئیں گے۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا، لیکن وہ دن اچانک آ گیا اور بہت جلدی آ گیا۔ میں نے گزشتہ رات ماں سے کہہ دیا ہے، واجدہ کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے مجھے یوں دیکھا جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ لڑکا کسی بھی وقت آگے بھیج دیا جائے گا، اس لیے شادی جلدی ہو جانی چاہیے۔ میں کہتی ہوں کہ میں اس عمر میں بیوہ نہیں ہونا چاہتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ میں جاتے ہی مارا جائے۔ میں جنگ ختم ہونے تک شادی نہیں کروں گی۔ یہ تم نے ٹھیک کہا، میں نے کہا۔ تمہاری امی کا اپنا بھی یہی خیال ہوگا۔ توبہ کرو جی، واجدہ نے کہا۔ اس نے الٹا مجھے ڈانٹ دیا، کہنے لگی، زبان کو قابو میں رکھو، باپ نے سن لیا تو جان سے مار ڈالے گا۔ اس کے بعد واجدہ مجھے 3 روز خبریں سناتی رہی۔ وہ اپنی ماں سے منوانے کی کوشش کرتی رہی کہ ابھی شادی کا دن مقرر نہ کیا جائے، لیکن ماں نہیں مان رہی تھی۔ تم مرد ہو، اس نے مجھ سے کہا، ہمت کرو، میں اپنے ساتھ سارا زیور بھی لے آؤں گی اور بہت سارے پیسے بھی چرا لاؤں گی، تیاری کرو اور کہیں چلتے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ اس میں کیا کیا خطرے ہیں، لیکن وہ خطروں کی پرواہ ہی نہیں کر رہی تھی۔ وہ محبت کے واسطے دیتی اور روتی تھی۔ میں نے مجبور ہو کر اسے کہہ دیا کہ مجھے 1-2 دن سوچنے دو۔ اسے میرے انداز سے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں اسے ٹال رہا ہوں۔ اس نے اپنی ماں کو فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ وہ اس ناٹک کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا ہوگا کہ وہ میرے ساتھ شادی کرے گی۔ اس کا اندازہ مجھے اگلے روز اس کے گھر جا کر ہوا۔ میں اسے پڑھانے کے لیے گیا تو اس کا باپ اپنے دروازے پر کھڑا تھا۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، واجدہ کے باپ نے مجھ سے کہا، پھر کبھی اس گھر میں قدم نہ رکھنا۔ میں چپ چاپ لوٹ گیا۔ پھر پتہ چلا کہ واجدہ کی شادی کا دن مقرر ہو گیا۔ 9-10 دنوں بعد بارات آنی تھی۔ کسی گھر کی کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ پتہ چلا کہ واجدہ کے باپ نے بہت مارا پیٹا ہے اسے اور کمرے میں بند کر دیا ہے۔ 2 دن اور گزر گئے۔ میں کھیتوں میں گھوم پھر رہا تھا۔ اپنے شہر کا ایک 10 نمبری بدماش 2 جوان سے آدمیوں کے ساتھ میرے پاس آ کر رکا۔ ہم تمہیں ایک بات کہنے آئے ہیں، 10 نمبری نے کہا۔ اگر تم نے اس پر عمل نہ کیا تو گم کر دیے جاؤ گے اور تمہارے گھر ڈکیتی کی ایسی واردات ہوگی کہ صفایا ہو جائے گا۔ بات کیا ہے یار؟ میں نے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ اس شہر سے غائب ہو جاؤ، 10 نمبری نے کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں میں نے کیا تکلیف دی ہے؟ پچھتاؤ گے، اس نے کہا، اور تمہارے پچھلے باقی عمر روتے رہیں گے۔ میں اس 10 نمبری بدماش کو جانتا تھا۔ اس کے ساتھ جو 2 آدمی تھے یہ میرے لیے اجنبی تھے۔ دونوں کے چہرے کھدرے اور خوفناک تھے۔ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ میں اتنی عقل تھی کہ میں اصل بات سمجھ گیا۔ واجدہ نے اپنے گھر کہہ دیا ہوگا کہ وہ میرے سوا اور کسی کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ واجدہ کے باپ نے اس 10 نمبری کی خدمات حاصل کی ہوں گی کہ مجھے ڈرا دھمکا کر شہر سے غائب کر دیا جائے۔ میں کہاں غائب ہو جاؤں؟
میں نے ڈرے ڈرے سے لہجے میں پوچھا۔ اوے بیوقوف، 10 نمبری نے کہا، فوج میں بھرتی ہو جا۔ شہر کے بے شمار لڑکے فوج میں چلے گئے ہیں، تم فارغ اور نکمے پھرتے رہتے ہو، تمہارا روزگار لگ جائے گا اور ہمارا کام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں کل ہی جا کر بھرتی ہو جاؤں گا، لیکن یہ معاملہ کیا ہے؟ تم نے بہت اونچی جگہ ہاتھ ڈالا ہے، اس نے کہا۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہاں سے نکل جاؤ۔ میں گھر آیا تو میرے والد صاحب بھی ڈرے ہوئے تھے، انہیں بھی یہی دھمکی مل چکی تھی۔ انہوں نے امی اور بھائیوں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں فوج میں بھرتی ہو جاؤں۔ برما کی طرف سے جنگ ہندوستان کی طرف آ رہی تھی۔ فوج میں بھرتی اتنی عام تھی کہ جسمانی لحاظ سے ذرا کمزور جوان کو بھی بھرتی کر لیتے تھے۔ میں اگلے ہی روز بھرتی ہونے کے لیے روانہ ہو گیا۔ معزز سامعین حضرات، منزل منزل پھرے مسافر کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔